بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ موقوف کی کل تعریف پڑھی ہے جو صحابی تک جا کر رک جائے، قول فعل تقریر صحابی تک رک جائے۔ پھر کہا تھا کہ صحابی کا جو قول فعل ہے اگر وہ ایسا ہے تو یہ حکماً مرفوع ہے۔ حکماً یہ تفصیل کل بلا دی آپ نے۔ ہون مسئلہ بے موقوف جو ہے یہ شریعت میں حجت ہے، دلیل ہے، اس سے مسئلے ثابت کرنے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی۔ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يجب العمل به؟ موقوف جیسا کہ تو پہچان چکا ہے کہ اگر وہ نیچے سے ساری سند کے اعتبار سے کبھی ہوگی موقوف صحیح یا حسن یا ضعیف، لیکن حتیٰ کہ اگر ثابت ہو جائے موقوف کی صحت تو پس کیا واجب ہے عمل اس پر کہ نہیں؟ والجواب عن ذلك ان الاصل في الموقوف عدم وجوب العمل به۔ جواب اس سے یہ ہے کہ اصل تو موقوف میں عدم وجوب عمل بالموقوف ہے۔ اصل تو موقوف میں عدم وجوب عمل بالموقوف ہے، لأنہ اقوال و افعال لصحابۃ، اس لیے کہ موقوف یہ صحابہ پاک کے اقوال ہیں اور صحابہ پاک کے افعال ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو موقوف ہے نا یہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں اور افعال ہیں۔ لیکنہا ان ثبتت فانہا تقوی بعض الاحادیث الضعیفۃ کما مر فی المرسل لأن حال الصحابۃ کان هو العمل بالسنۃ۔ صبر، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جو اقوال و افعال صحابہ ہیں وہ قوت دیتے ہیں کس کو؟ ضعیفہ کو، جیسا کہ گزر گیا مرسل میں جی۔ لیکنہا ان ثابتت، لیکن اقوال صحابہ افعال صحابہ اگر ثابت ہوں یعنی صحیح ہوں تو پس بے شک وہ قوت دے دیں گے بعد احادیث ضعیف۔ ان مطلب الٹ نہیں مانا کرنا کہ ان کی وجہ سے بعض جو ضعیف حدیث ہیں ان کو قوت ملے گی۔ مثلا ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے وہ اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور مرفوع، لیکن اس پر پیچھے صحابی کا عمل ملتا ہے یا قول ملتا ہے تو یہ قوت دے دے گا اس ضعیف کو، ضعف سے نکل کر اوپر درجے میں چلی جائے گی۔ سمجھے ہی؟ جیسا کہ گزرا ہے کس میں؟ مرسل میں جی، کہ مرسل حدیث کون ہوتی ہے کہ سرکار تک جائے لیکن صحابی دا ذکر کوئی نہیں، لیکن اگر صحابی دا ہوتے عمل پایا گیا ہے تو یہ پھر قوت دیندی ہے مرسل نو جی۔ اس لیے کہ صحابہ پاک کا حال جو ہے وہ عمل بھی سننا تھا، وہ ساڑیاں یاشیاں نہیں سن بھئی جی میں دل کیتا تو ٹھیک ہے، وہاں پابندی ہے عمل بھی سننا کہ زندگی کس کے سنت دے مطابق رکھنی ہے، آگے پیچھے نہیں ہلن دینی جی۔ وہذا یہ جب کہ اس موقوف کا مرفوع والا حکم نہ ہو جڑیاں پچھوں کل پڑھیاں جی او 6 نمبر تو ساریاں انہاں وچوں نہ ہوئے۔ اما اذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع، اور بہرحال جب ہو موقوف اس موقوف سے جس کے لیے مرفوع کا حکم ہے، آج جڑیاں قسمہ پڑھیاں نے 8-10 کل، تو یہ موقوف حجت ہے، واجب ہے عمل اس کے ساتھ جیسا کہ مرفوع پر عمل کرنا واجب ہے
ایک بار آکھے ہوں میں ترجمہ کران لگا پھر تو ترجمہ کرنا ہے 3 پھیرے ہیں تو تسی کتنے دیتے پھیرے کیا تائیں تو ساجی پھیرا دیندے نہیں ہیں سن تسلی ہو جاندی کیا حجت پکڑی جائے گی موقوف کے ساتھ موقوف جیسا کہ تو پہچان چکا ہے کبھی ہوتا ہے موقوف صحیح ہوتی ہے موقوف حدیث صحیح یا حسن یا ضعیف لیکن حتیٰ کہ اگر ثابت ہو جائے صحت موقوف کی کیا واجب ہے عمل بھی جواب اس سے یہ کہ اصل موقوف میں عدم وجوب العمل بھی اس لیے کہ موقوف اقوال ہیں اور افعال ہیں صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے لیے جی بھی عمل واجب نہیں اگر وہ حکماً مرفوع نہیں ہے تو جی یہ کیوں آکھے پتہ نہیں کیوں آکھے جتھے لوڈ پوے گی پوچھاں گے تو بھلیا ہوئے گا جی مطلب ہے بھی حنفیاں اگر عمل ایک صحابی دے قول تے نہیں کیتا تو اس وقت حنفیاں ہوتے ڈانگا لے کے چڑھ جاؤ قانون بیان ہو رہے ہیں لیکن لیکنہا کون اقوال تے افعال اگر ثابت ہوں یعنی وہ صحابی دا قول فعل صحیح سند نال ثابت ہو جائے تو پس بے شک وہ قوت دیں گے بعض احادیث ضعیفہ کو اور جملہ مجمل ہے باجو بھی حدیث ضعیف لیکن پیچھے صحابی دا اس تے عمل مل دے تے لہذا انہیں قوت مل گئی وہ بچ کو راوی کو جی ضعیف راوی ہے ایک ان دی وجہ تو ضعف نہیں آیا ورنہ صحابی عمل کی میں اس سے کر دیں جی حدیث نہ ہوتی تھا لہذا حدیث ہے جدو ہے تو اس سے عمل کرو جی جیسا کہ گزر گیا مرسل میں اس لیے کہ صحابہ پاک کا حال تھا عمل بالسنہ اور یہ بات اجڑی تفصیل پڑھیے جب کہ نہ ہو موقوف کے لیے حکم مرفوع کا بہرحال جب ہو موقوف اس موقوف سے کہ جس کے لیے حکم ہے مرفوع کا تو پس یہ موقوف حجت ہے واجب ہے عمل اس کے ساتھ جیسے مرفوع اور خود رو وہ نسلی انہیں تو کہنا بھئی جڑا نا اس لیے کہ یہ صحابہ پاک کے اقوال اور سنیں لیکن نئی مراد یہ کہ انہا تترکو حدرن صحابہ پاک کے اقوال اور اعمال سارے بھی بیکار چھوڑ دیے جائیں گے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ان افعال اقوال کے لیے اثر کبیر ہے شریعت غرہ کے سمجھنے میں انہوں نے دخل ہے کنہاں نو بھی جو کچھ سمجھے تھوارے مدینو پلے بن لبو فرمایا امام ابو داود نے اپنے رسالہ میں جو ثلاث رسائل ہیں صفحہ نمبر فلاں میں انہاں کیا کہ پسند لگتی ہے مجھے یہ بات کہ لکھے رجل ان کتابوں کے ساتھ ما حاضل کتب من رأی النبی من رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ کیا کیا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی رائے سے بھی لکھے بھی انہاں جو کچھ فرمایا عمل کیتا وہ بھی انہاں حدیث دی کتابہ لکھیا جائے تاکہ اگلی نسل تک گلاں پہنچن وعلّہ کالہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بقولی انہاں کہ یہ قول امام ابو داود سے خبر دیتا ہے کس کی بے کیونکہ وہ جیسے شرح اور تفسیر کس کے لیے جیسے بیان اور تفصیل ماخوذ من الاخبار غیرہا اور جیسے تتمہ حدیث کے لیے حوادث کے ایضاح میں اور مسائل کے
جو پیدا ہوئے تھے ان کے عہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفی ذالک علم عظیم براجی نے دی کتاب پڑھ اے فینو مہم کہ مطلب ہے کہ بھی یہ امتحان رکھنے یہ نہیں مطلب جڑا بھی یہ حجت ہی نہیں ہے گے اگے جی کچھ سمجھ آئی گل نہیں یہ آشیا نال لگا ہے جی انہیں لایا بھی کوشش بھی تاکہ گل جڑی ضروری ہو بھی نال سمجھائی جائے جی یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیڑی آئی ہے اس تو پہلے ہن چوتھی جیڑا پکانا ہے وہ بھلا دیو جیڑا بھلانا چاہیے سنو پکائی ہو جی المقطوع تعریفہ لغتاً اسم مفعول من قطع ضد وصل مقطوع اس کی تعریف لغتاً مقطوع اسم مفعول ہے قاطع سے جو واصلہ کی ضد ہے مقطوع تعریف اس کی لغتاً پیچھے کنیا قسم نے اے چوتھی تھی آخری جی اس تو اگاں او آ رہا جی المبس الثانی جی کنیا مبس نے یہ ہن شروع ہوئے ہیں کنیا بس نے پیچھے ویکھو کھول کے کتاب کھول پیچھے ویکھ لے فٹو فٹ جی ضد ہے واصلہ کی منع کر شبہ مقطوع تعریف اس کی لغتاً اسم مفعول ہے قطع سے ضد ہے واصلہ کی اصطلاحاً ہوا ما اضیف الی التابعی او من دونہ من قول او فعل اصطلاحاً مقطوع وہ اثر ہے حدیث نہیں آخری مقطوع وہ اثر ہے جو مضاف کیا گیا تابعی کی طرف فلاں تابعی نے یہ فرمایا فلاں تابعی نے اس طرح کہا یا وہ جو تابعی کے نیچے ہیں کون تابع ہاں اگو ما دا بیان قول یا فعل تابعی یا تبع تابعی کا جو قول فعل ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مقطوع کہتے ہیں جی اصطلاحاً مقطوع وہ اثر ہے جو مضاف کیا گیا ہو تابعی کی طرف بتابعی ہوا من لاقے یا صحابی یا بھئی وہ تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کی ملاقات کرے درا حالے کے کون ہاں مطلب صحابی نہ جوڑ دے صحابی تو تاں ہی ہونا جب مسلمان ہونا ہے جی اور مات علل تاں تابعی جی صحابی بھی تاں ہیں حالت ایمان وچ سونے دا دیدار کرے حالت ایمان تے خاتمہ ہو گئے تابعی بھی تاں ہیں تبع تابعی بھی تاں ہیں جی لگے جی یا وہ جو تابعی سے نیچے ہے تو کون موضیف قول یا فعل شابہ جی وہ اثر ہے جس کی نسبت کی جائے تابعی کی طرف یا اس کی طرف جو تابعی سے نیچے ہے یعنی قول یا فعل شرح التعریف ہے ہوا ما نصب او اسند الى التابعی او تابع التابعی فمن دونہ من قول او فعل تعریف کی شرح یعنی مقطوع وہ اثر ہے جو منسوب ہو یا مسند ہو تابعی تک یا تابعی کے تابع تک یا تابعی کے تابع تک پس وہ جو ان سے نیچے ہے یعنی قول یا گل مک گئی اگے پڑھی عبارت ساری شرح تعریف کی شرح یعنی مقطوع وہ اثر ہے جو منصوب ہو یعنی اندر جڑا لفظ مرضی بولو وہ نو سے بعد منفول کی بنے گا یا مسند ہو تابعی تک یا تابعی کے تابع تک بس وہ جو نیچے ہے اس سے قول سے یا فعل سے جی تعریف کی شرح یعنی مقطوع وہ اثر ہے جو منصوب
مرفوع یا مسند ہو تابعی تک یا تابعی کے تابع تک، پس وہ جو نیچے اس سے قول سے یا فعل سے. والمقطوع غیر المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد. ایک ہے مقطوع، جی ایک پیچھے حدیث ہے اسی منقطع. جی مقطوع تے منقطع غیر غیر ہے. کون؟ مقطوع اور منقطع غیر غیر ہے. اس لیے کہ مقطوع جی یہ صفات کی متن سے ہیں کہ وہ قول فعل جڑا وہ صحابی تابی تک یا تابی تو تھلے ہووے، انہاں دا قول فعل ہووے. تے اے جڑا ہے نا مقطوع اے قول فعل دا نام ہے، اے متن دیاں صفتاں نے. اور منقطع اسناد کی صفات سے ہے کہ اس کی سند منقطع ہے. اگے اے ان الحدیث المقطوع من کلام التابعی فمن دونه وقد يكون السند متصلا الى ذلك التابعي على حين ان المنقطع يعني ان اسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. یعنی یہ بات کہ حدیث مقطوع جو حدیث کہہ دیتا ہے تابعی کے کلام سے ہے اور ان کے کلام سے ہے جو تابعی کے نیچے ہے، ان کے کلام کو مقطوع کہتے ہیں. پھر یہ جو تابعی تک سند جاتی ہے کبھی ہوگی سند متصل اس تابعی تک تو کبھی نہیں ہوگی، متصل بھی ہو سکتی ہے. سنیں جی، علاوہ ازیں معنی کرنا، علاوہ ازیں بے مطلب ہے کہ بھی ایک پاسے دوجا ایک پاسے، باوجود کہ منقطع یعنی اسناد و حدیث کی نہیں متصل اور نہیں تعلق اس کے لیے متن کے ساتھ. سنیں تو مقطوع میں تو سند متصل بھی ہو سکتی ہے، منقطع وہ ہے جس میں سند متصل نہیں ہے، تو منقطع سند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، متن کے ساتھ تعلق ہے. کتوں اور مقطوع منقطع کا غیر ہے، اس لیے کہ مقطوع متن کی صفات سے ہے اور منقطع اسناد کے صفات سے. یعنی یہ بات کہ حدیث مقطوع تابعی کی کلام سے ہے، پس وہ جو تابعی کے نیچے ہے، اور کبھی ہوتی ہے سند متصل اس تابعی تک، جبکہ منقطع یعنی اسناد اس حدیث کی نہیں متصل، ادھر اعتبار مجمل جی ہوگی اور نہیں تعلق اس کے لیے متن کے ساتھ. اور مقطوع منقطع کا غیر ہے اس لیے کہ مقطوع متن کی صفات سے ہے اور منقطع اسناد کی صفات سے ہے. یعنی یہ بات کہ حدیث مقطوع کلام تابعی کے کلام سے ہے، پس وہ جو اس سے نیچے ہیں، اور کبھی ہوتی ہے سند متصل اس تابعی تک. علاوہ ازیں یہ بات کہ منقطع یعنی اس حدیث کی اسناد غیر متصل ہے اور نہیں تعلق اس کے متن کے ساتھ. اگے ہن اے دی مثالاں دینیاں بے لفظ کیویں دے ہوندے نے. مثال المقطوع القولی قول الحسن البصری فی الصلاة خلف المبتدئ صلی وعلیہ بدعتہ. اگر لگا چل. مثال المقطوع الفعلی قول ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر کان مسروق یرخی الستر بینہ و بین اہلہ ویقبل علی صلاتہ ویخلیہم دنیاہ. مثال مقطوع قولی کی جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نماز میں جی مبتدی کے پیچھے فرمایا کہ تو نماز پڑھ، اس پر ہے اس کی بدعت. یہ رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب و امامت سمجھائیے، یہ باقاعدہ اتنے باب ہی جی. مثال مقطوع فعلی کی جیسے قول ابراہیم بن محمد بن منتشر کا، سمجھئی تے اے بھی تھلو بیکھو 3 نقطے روا ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء تھلو سند جاندی محمد بن منتشر تک. تو محمد بن منتشر کہندے نے کہ مسروق لٹکا دیتے تھے پردہ اپنے درمیان اور اپنے اہل کے درمیان. کار بیوی دے اپنے درمیان پردہ لٹکا دینا تے پھر کی کردے سن اور متوجہ ہو جاتے اپنی نماز پر.
چھوڑ دیتے ان کو اور ان کی دنیا کو، یعنی ساری رات نماز وچ کھلوتے ہیں جی۔ ہن اے انہاں دا فعل ہے کنہاں دا؟ یہ بھی تابعین ہے، حضرت حسن بصری بھی تابعین ہے، وہ تابعی دا قول ہے تے تابعی دا امثلہ مثال مقطوع قولی کی قول ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں مبتدی کے پیچھے کی قول، فرمایا نماز پڑھ اس پر ہے اس کی بدعت۔ مثال مقطوع فعلی کی قول حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر کا کہ مسروق رضی اللہ تعالیٰ لٹکا دیتے تھے پردہ اپنے درمیان اور اپنے اہل کے درمیان، اور متوجہ ہو جاتے تھے اپنی نماز پر، اور تخلیہ کا چھوڑ دیتے تھے ان کو اور ان کی دنیا کو۔ آپ صرف اللہ والمتوجہ رہیں دیں جی، سمجھے ہی جی۔ امثلہ مثال مقطوع قولی کی قول ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاۃ خلف المبتدی میں کہ نماز پڑھ کو اور اس پر ہے اس کی بدعت۔ مثال مقطوع فعلی کی قول ہے ابراہیم بن محمد بن منتشر کا کہ تھے مسروق لٹکا دیتے تھے پردہ اپنے درمیان اور اپنے اہل کے درمیان، اور متوجہ ہوتے تھے اپنی نماز پر اور چھوڑ دیتے اور تخلیہ کرتے تھے ان سے اور ان کی دنیا سے۔ حکم الاحتجاج بھی او صبر وہ بلا کدے چل گیا۔ یہ محمد بن منتشر احد ائمۃ الدین جی تے ومن علم ابراہیم بن محمد بن منتشر بن اجدہ احمدانی کوفی جی، اور ان کے جد ہیں کون؟ یہ جو جد ہیں یہ بھائی ہیں کن کے؟ مسروق کے، اور یہ جو ہیں یہ احد العالم ہیں جی۔ کان ذات تعلق و دین و ثقت و تزاہد احادیثہ یسیرہ وہو قدیم الوفات۔ 141 وچ گل چل رہی کنہ دی؟ انہاں دی تعارف ہو رہی جی۔ اے مسروق الامام القدوہ العلم جی، مسروق بن اجدع بن مالک ابو عائشہ وادعی ہمدانی کوفی نسبتاں۔ ابو بکر خطیب فرماندے نے کہ ایک گل آکھی گئی یقالو بھی سارے کو ایک گل انج پہنچی ہے کہ یہ چھوٹے تھے تو چوری ہو گئے جی، اوتھے کہڑا پٹھان پہنچ گیا سی۔ پھر سما وجدہ پھر مل گئے تو پھر نام رکھا گیا آپ کا سنیں اے شابس، اتنا ہی مسروق ہو گیا۔ اور آپ کا شمار ہے کس میں؟ اور ان مخدرمین میں شمار ہے آپ کا جو اسلام لا چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زیارت نہیں ہوئی تو ان کو مخدرمین کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانہ میں مسلمان تو ہو چکے تھے، زیارت نہیں ہوئی۔ او یا یو الدیسی اے جسے لئے حجۃ الوداع ہو گئے، جڑے لوگ آئے وہ صحابی صحابیہ بن گئے، اے واپس چلے گئے جا کے نہ تبلیغاں کیتیاں، سونیاں دا وصال اے سفر دے آخر اچ اے اتھو جدا ہوئے نے سونیاں کولوں حجۃ الوداع تو 10 11 12 13 تک تے سرکار مکہ شریف، پھر واپسی درمیان سفر ہے کو تقریباً 16 17 ذوالحجہ دی سی جس لئے سرکار غدیر تے پہنچے، کتھے؟ جتے سونے جلسہ فرمایا من کن تو مولا ہو فالی جو مولا، جلسہ فرمایا خصوصی، کوئی مننے نہ مننے جلسہ خصوصی ہے، پوری کائنات نو دسیا سونے نے جی ڈک کے سارے نو۔ تو اس جلسے تو بعد او سی تقریباً 17 یا 18 بندی کندی، کیونکہ 8 دن دا سفر ہے مکہ شریف مدینہ شریف تو درمیان اچھے تے 13 تک ہوتے نے 14 15 16 17 18 بندی ہو تاریخ ہوئے گی بچ
ਇਹ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ? ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਵਿਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਿਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੱਦਰਮੀਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਉਹ ਲੱਖ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੱਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ? ਤੇ ਅਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਮੁਖੱਦਰਾਮੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਦੀ ਕੋ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ। تو لیکن ساڑھے کو جن دی جڑی گل آئی ایسا وہ کرنی ہے جی. تو آپ یہ ان مخدرمین میں سے ہیں جو اسلام لائے سونے دی زندگی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال شابی نہیں جانتا میں اس بات کو کہ کوئی ایک ہو اطلب العلم فی افق من الآفاق من مسروق. امام شابی یہ گل پہ جنہوں نے پیچھے تعارف پڑھے کڈے بڑے بابے وہ پہ نے پورے آفاق دے اندر اطلب العلم جڑا وہ مسروق ہے جی. اطلب بہت زیادہ طلب کرنے والے سنیں جی جی. تے امام مسروق کا قول سنو جی. ایک قول نال نقل کر دینا جی. کفا بالمرء علما ان یخش اللہ تعالی. بندے دے عالم ہونے واسطے گل کافی ہے کہ اللہ کو ڈر کے رہے. تے بندے دے جاہل ہونے واسطے کافی ہے کہ میری تصویر وڈی تے نہ اتے. یا جیبو یا ملی میں نے یہ کیا تھا, میں نے حصہ لیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. یہ کیڑی نشانی مولی مدثر جاہل ہونے دی. اللہ اکبر. آ جناب دا قول ہے کندے وچ داخل ہے مکتوب ہے جی کہ کوئی نہیں داخل جی. ایشا بس جی سبحان اللہ. آپ وکانا یصلی حتیٰ کہ پیر سج جاندے سن تے بیٹھ ہجری وچ آپ فوت ہوئے نے جی. کدوں او بیٹھ ہوندی ہے بیٹھ ہی آندے ہیں تو وہ گلا کہ جڑا سکول سے پڑھتے رہے جی کیٹ بیٹھ جی اگے جی. حکم الاحتجاج به المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحکام الشرعیہ ولو صحت نسبته لقائله. حکم احتجاج بھی اندر نال مسئلہ ثابت کرنا اور نواں مسئلہ شریعت دا وکھرا مستقل یہ گل ہی. باقی مذاکب ان کے اقوال کی حیثیت کونی. بیماریاں کڈا سونا قول ہے آپ دا جی. یہ ساری منبعات ساری میں مرفوع حدیثاں تھوڑی ہیں, باقی سارے کی نے اقوال نے سارے یار. حکم حجت پکڑنے کا کس کے ساتھ ہوں میں سمجھا اور رہا سمجھ اور بھی آیا بھئی جویں حدیث نال مسئلے ثابت ہوندے نے مرفوع حدیث نال, کیا ایویں موقوف حدیث نال بھی ثابت ہوندے نے, کیا ایویں مقطوع نال بھی ثابت ہوندے نے. اے گل ہے اصل بھی. اچھا جی بے حکم احتجاج بہی کا مقطوع لا یحتجو نہیں حجت بنایا جاتا اس کو کسی شے میں احکام شریعہ سے. کیسے احکام شریعہ سے. اور جڑا انہیں فتویٰ دینا وہ ہور گل ہے. بس میرے کو بندہ پوچھے 3 طلاقاں کی حکم, میں کہوں جی بیوی ہمیشہ حرام ہوگی, تو اسے کہو جی تابی کا قول حجت نہیں ہے, تیری گل کی حیثیت ہے. او سمجھا اور رہا سمجھ اور آ رہا ہے فتویٰ اور شے میں وہ تو دین دا مسئلہ دسنا ہے جی جی سمجھے ہی.
نہیں تو چواں امام جن نے فقہ بیان کیتے پھر سارے ہوتے اعتراض ٹھوک کے بہ جاؤ جی بھی نواں مسئلہ ثابت کرنا. اچھا جی یعنی اگرچہ صحیح ہو نسبت اس قول کی اس کے قائل کے لیے اس لیے کہ یہ کلام ہے مسلمانوں میں سے ایک کی یا اس کا فعل ہے. یعنی یہ چونکہ صحابہ سے نیچے ہیں یہ تو لہٰذا انہاں دی تا جڑا نا او راوی ہونے دے اعتبار نال او جڑا اسماء و رجال دا فن ہے ان دے چھاننے میں جو گزرنا پیندا ہے انہاں نوں بھی جی کہ نہیں گزرنا پیندا ہے جی. لیکن ان كانت هذا قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا فيؤثر عندئذ له حكم المرفوع المرسل. لیکن اگر ہو وہاں کوئی قرینہ جو دلالت کر دے اس قول فعل کے مرفوع ہونے تک پر تو پھر یہ مرفوع کے حکم میں چلی جائے گی. جیسا کہ قول بعض راویوں کا تابعی کی قول ذکر کرنے کے بعد نا کہیں کہ یرفعہ کے تابعی اس کو مرفوع کرتے ہیں اور جی میں پیچھے صحابہ پاک دے بارے جائے مثلا مطلب اور بھی لفظ پیچھے آئے ہیں ینمی ہے روایتاً اور لفظ جڑے کل پڑھے جے اچھا مچا کے لفظ بول دینا دیکھ لو وہ کیڑے نے چار ہاں اے چار لفظ نے اے تائیں مثلا جی تو پھر کیا ہوگا پس شمار کیا جائے گا اس وقت مقطوع کو مرفوع مرسل کا حکم کس کا مرفوع مرسل کے حکم میں چلی جائے گی. تو مرسل کی تفصیل پیچھے پڑھی ہے جی حکم احتجاج بالمقطوع کا مقطوع نئی حجت پکڑی جاتی اس کے ساتھ کسی شے میں احکام شرعیہ سے یعنی اگرچہ صحیح ہو او بیماری نسبت اس کی اس کے قائل کی طرف اس لیے کہ یہ مقطوع کلام ہے احد المسلمین کی یا فعل ہے احد المسلمین کا. لیکن اگر ہو وہاں قرینہ جو دلالت کرے اس کے مرفوع ہونے پر جیسے بعض روات کا قول تابعی کے ذکر کے وقت یرفعہ مثلاً تو پس شمار کیا جائے گا اس وقت اس کے لیے شمار کا مطلب عطا کیا جائے گا حکم مرفوع مرسل کا. باقی یہ صرف صحابہ پاک دی شان ہے کہ جو نہ کرنا ہے جو نہ کہنا ہے سنت دے مطابق ہے تھلے گل نہیں ہے صرف صحابہ پاک. اج جتھے سارے شہزادے کٹھے نے ایتھے خام خواہ استاد جی ایسا کرتے تھے دلیل چاہیے او انے تسی نہیں او جڑے جنہیں وجہ سے مر جانے ہیں اوتھے دلیل چاہیے. میرے مرشد کریم ایسا کرتے تھے دلیل دے ایک کوئی دلیل نہیں کہ استاد انج کرتے سن یا فلاں بزرگ میں کرتے تھے بڑا یا چھوٹا جڑے بھی ہون دلیل چاہیے بھئی اے انہوں دا قول و فعل یا انہوں دا عمل اسی انہوں نے دلیل بنا لیے کہ اسی اس سے عمل کریں گے نہیں انہوں نے عمل کیوں کیتا ہے کیڑی شے تے مدار پیش کرو اور بھائی دین دس رہے ہیں نہیں دلیل پکڑی جاتی اس کے ساتھ کسی شے میں احکام شریعہ سے یعنی اگر صحیح ہو نسبت اس کی اس کے قائل کے لیے اس لیے کہ وہ کلام ہے احد المسلمین کا یا فعل ہے ان کا لیکن احد المسلمین کا لیکن اگر ہو وہاں قرینہ جو دلالت کرے اس کے رفع پر جیسا کہ قول بعض روات کا تابعی کے ذکر کے وقت یرفعہ کہ وہ اس کو مرفوع کرتے تھے تب تابعی جب مرفوع کرے گا تو صحابی کا ذکر تو بچ کوئی نہیں نا تے پھر کی بن گئی ہے مرسل بن گئی ہے جی. بس شمار کی جائے گی اس وقت شمار کیا جائے گا اس وقت اس کے لیے حکم مرفوع مرسل کا. اطلق بعض المحدثین ہن ایک نویں گل دس دینی نویں گل جی اطلاقه على المنقطع اطلق بعض المحدثین كالشافعی والطبرانی لفظ المقطوع واراد به المنقطع.
الذي لم يتصل اسناده وهو اصطلاح غیر مشهور وقد يعتذر الشافعي بانه قال ذلك رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی استقرار الاصطلاح اما الطبرانی رضی اللہ تعالی عنہ فاطلاقه ذلك يود تجوزا في الاصطلاح. وہ انہاں لوکاں دے اسی محتاج آؤ دین واسطے، وہ انہاں سانو دین کٹھا کر کے دیتا ہو خدا دا نام جی. وہ اطلاق لفظ مقطوع کا منقطع پر، ویسے پیچھے وضاحت آ گئی منقطع ہو رہے، مقطوع دا تعلق متن نالے، منقطع دا تعلق اطلاق مقطوع کا منقطع پر. بولا ہے بعض محدثین نے، جیسے امام شافعی، امام طبرانی رضی اللہ عنہما نے بولا ہے لفظ مقطوع. لفظ مقطوع بولتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور مراد لیتے ہیں اس کے ساتھ حدیث منقطع لیتے ہیں. یعنی مقطوع بول کر مراد لیتے ہیں وہ حدیث کے نہیں متصل اس کی اسناد. ہن اے دو بابے منقطع ہوتے بول دیں گے، سنیا جی جی تو مراد انہوں دی حدیث ہوں جی. اور یہ اصطلاح غیر مشہور ہے. مشہور اصطلاح جو پڑھ لیا وہ ہے یہ اصطلاح، اور معذور ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بائیں طور کہ آپ نے کہا تھا یہ اصطلاح کے پکا ہونے سے پہلے، اس واسطے آپ نے تو قول کیتا جی. بہرحال امام طبرانی اس وقت تو یہ اصطلاح پکی ہو چکی تھی. بہرحال امام طبرانی پس ان کا اطلاق یہ شمار کیا جائے گا تجوزاً فی الاصطلاح، کہ اصطلاح کے اندر انہوں نے یہ مجاز کیا ہے جی. سنیں ویسے مقطوع اور منقطع میں کیا ہے فرق ہے. مقطوع حدیث ہے، مقطوع حدیث ہے اور جن دے متن وچ اتصال کوئی نہیں، تے منقطع حدیث نہیں ہے. یہ تابی تبا تابی کا قول فعل ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ نا مقطوع ہے نا تے منقطع حدیث ہے جس کی سند میں انقطاع ہے، اور تعلق تے سند نال ہی ہے، لیکن ہے کی شے ہو ادو منقطع حدیث ہوندی ہے جن دی سند وچ تے مقطوع جڑی مشہور اصطلاح ہے مقطوع حدیث نہیں ہے، تابی تبا تابی کا قول فعل ہے. ہاں اگر وہ روایت کرنے والا یا وہ چار لفظوں میں سے کوئی بول دے تو پھر اس کو حکماً مرفوع کہیں گے، لیکن مرفوع مرسل چونکہ صحابی کا ذکر نہیں ہے، تابی نے اس کو مرفوع کیا. دیجیے اطلاق مقطوع کا منقطع پر بولا ہے بعض محدثین نے، کشافی و طبرانی رضی اللہ عنہما نے آپ نے اطلاق کیا کس کا؟ لفظ مقطوع کا، اور ارادہ کیا لفظ مقطوع کے ساتھ منقطع کا. کی مطلب یعنی وہ حدیث کہ نہیں متصل اسناد اس کا، اے مطلب ہے جی. اور وہ اصطلاح غیر مشہور ہے اور معذور سمجھا گیا ہے. امام معذور ہو نہ ادھر سمجھا جی بھی آپ اس گل وچ معذور نے ہو بھلا ہوئے، اور تحقیق معذور سمجھا گیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو بائیں طور کہ آپ نے قول کیا اس کا اصطلاح کے استقرار سے پہلے. بہرحال امام طبرانی بس آپ کا اطلاق کرنا، اطلاق ہو ذالک آپ کا اطلاق کرنا اس کا، یعنی منقطع پر کیا بولنا؟ مقطوع بولنا شمار کیا جائے گا تجوز فی الاصطلاح کو. جی بے اصطلاح میں آپ نے مجاز کیا ہے جی، کھلا کرنے کی کوشش کی تھی. اطلاق کیا ہے بعض محدثین نے جیسے امام شافعی اور امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لفظ مقطوع کو مراد کیا اس سے منقطع، یعنی وہ کہ نہیں متصل اسناد اس کی، اور یہ اصطلاح غیر مشہور ہے اور تاکہ معذور سمجھا گیا امام شافعی کو بہین طور کہ آپ نے قول کیا اس کا اصطلاح کے استقرار سے پہلے. بہرحال امام طبرانی پس اطلاق کرنا ان کا اس کا شمار کیا جائے گا تجوز فی الاصطلاح. آگے من مظنات الموقوف والمقطوع، موقوف اور مقطوع کے واقع ہونے کی جگہ اے مقطوع تے موقوف کیڑیاں کتاباں وچ چوکھیاں ملدیاں نے.
پڑھنے چاہیے تھے تو کتنے مل دیا نے جی مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ ابن ابی شیبہ کا جو مصنف ہے نا اس کے اندر مرفوع حدیثیں بھی ہیں اور موقوف بھی ہیں اور مکتوب بھی ہیں واہ مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق کا جو مصنف ہے اس میں بھی مرفوع حدیثیں بھی ہیں موقوف بھی ہیں اور مقطوع بھی ہیں اور تفسیر ابن جریر ابن جریر کی جو تفسیر ہے تفسیر تبری اس کے اندر مرفوع بھی حدیثیں ہیں وہ ایتاں دے تحت اور موقوف بھی ہیں اور مقطوع بھی ہیں مکتوب بھی ہیں وابن ابی حاتم جنی جگہ تے فرمان گے کہ اس آیت میں عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے وہ سارے کی ہون گے موقوف ہوں گے صرف فرق یہ ہوئے گا کہ عبداللہ بن عباس جڑا فرمایا رضی اللہ عنہما وہ اگر عقل نال مدرک نہیں ہے تو حکمن تو جے کر مدرک ہے تے اے مطلب ہے جی مقطوع نہیں موقوف بلا تھی بے او اگے وابن ابی حاتم اور ابن ابی حاتم کی تفسیر اس میں بھی یہ ساری باتیں ہیں وابن المنذر اور ابن منذر کی تفسیر ان میں بھی ساری باتیں یہ ان ساریاں اپنی سند نال بیان کیتیاں نے سند نال سمجھے ہی موقوف اور مقطوع کے موقوف اور مقطوع کے مزنات سے یعنی واقع ہونے کی جگہ سے بھی کیڑیاں کتاباں نے انہاں وچ کوئی وکھریاں کتاباں نہیں لکھیاں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن المنذر کی تفاسیر شابہ جی موقوف اور مقطوع جنات سے مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن منذر کے تفاسیر سمجھے ہی حاض الکتاب کیڑی مصنف ابن ابی شیبہ او تھلے پئیے مصنف ابن ابی شیبہ یہ کتاب مؤلفات الاسلامیہ میں سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اہم ہے لیکدہ میں عہد المؤلف کیونکہ مؤلف ان کے پہلوں نے بخاری مسلم تو پہلوں نے رضی اللہ عنہم کیونکہ جب کہ اطلاع پائی ہم نے اسانید عالیہ پر ان دی سنداں بڑیاں عالی نے اور اس میں اخبار کثیرہ ہیں وہ کہ بے پرواہ کرتی ہے باعث کو عدید من العدید من الکتب والمؤلفات بہت ساری پڑھنے دی لوڑ ہی کو نہیں پیندی یہ کتاب شامل ہے مسائل کے دقائق پر او چلدیاں سنیں جی اے شابہ سے تے آپ جڑے نے نا امام ابن جریر امام علم ابن ابی شیبہ امام علم سید الحفاظ صاحب کتاب کے بار آپ دی کتاب ایک مسند بھی ہو مصنف ابن ابی شیبہ ہی تے آپ دی تفسیر بھی ہے ہو سنیں تے ہونا ہولی ہولی چھپدیاں بھی ہیں ساریاں بس پیسے جڑے نے نا وہ تسی موبائل تے لاؤ جڑا نا وڈا جڑا وہ 10 لاکھ دا ملدا ہے عبداللہ بن محمد بن قاضی نا عبداللہ بیٹے محمد کے تھے دادے کا نام قاضی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان بن خاستی ابو بکر ابسی مولاہم کوفی من بیت علم و ابو بکر اجلہم کان بحرم من بحور العلم اور آپ ضرب المثل تھے قوت الحافظے میں اپنے زمانے وچ وولدہ 159 تے 235 کی ہوئے تے مصنف عبد الرزاق یعدو کتاب مصنف للامام عبد الرزاق بن حمام صنعانی من اہم و اقدام اصول سنت والآثار المعتبر عند العلماء کیونکہ آپ نے جمع کی اس میں احادیث محدثین کے طریقے پر اسانید کے ساتھ سنیں اضافتاً الی الآثار وہ کہ نقل کیے گئے اس میں صحابہ پاک کا فہم اور تابعین کا فہم کس کے لیے اور ان کے فتاوے مرتب ترتیب فقہ الکتب والابواب کمال کتابہ نے
جنہاں نال ساڈا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی کیسے شہزادے لوگ آسی لیکن پتر یہ تو بھی کوئی اگر کوئی شوق ہوئے تو پھر ہی گل بنتی ہے جی. اچھا جی او ویکھو تے آپ دا تعارف حافظ کبیر عالم الیمن عبد الرزاق بن حمام بن نافع ابو بکر حمجری ان کے ذات کردہ غلام ہے صنعانی سیکا اے یا پچھوں تیز الشیعی. قال الامام بخاری عبد الرزاق ما حدث من کتابہ فہو صح کہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اپنی کتاب سے مصنف عبد الرزاق سے وہ کیا ہوتی ہے اصح ہوتی ہے. ولدہ 226 تے فوت ہوئے نے 211 وچ. اچھا اگے نہیں اپنے جریر جی آپ دی تفسیر ہے نا تفسیر ابن جریر میں ہوا اجلو کتب تفسیر قاتبات و امامها ساریاں کتاب امام تفسیراں دی امام ہے اس لیے کہ فرید فی باب ہی نہیں سبقت کی ابن جریر سے کسی ایک نے اس مثل کی طرف اور نہیں کوئی بھی مفسر قیامت تک مگر تفسیر طبری وچوں چلو پڑھے گا جی. سنیں وکانا بحق امام المفسرین و قدوۃ المتاولین از جامع فی تفسیر ہی روایت بھی ہے درایت بھی ہے فمع عنایت المثلی بنقل تفسیر صحابہ و تابعین حتیٰ فی وجوہ القراءت ذکر کیے ہیں فإنہ او چل دیں اچھا جی الاخرہ او تندستہ. بس یہ تفسیر حقیق ہے یصاب الیہ کہ رجوع کیا جو اس پر تفسیر میں اور اس سے بے پرواہی نہ کی جائے. امام جلال الدین سیوطی کون فرماندے نے بندہ چلے مشرق چوں کتھوں پیدل تے جائے مغرب وچ اوتھے انہوں تفسیر تبری مل جائے سونے نال تول کے فرمایا سودا سستا ہے. ایک قول ہے کنہ دا تفسیر تبری دے بعد جو سب تو پہلے جڑی تفسیر ہے نا پوری ہر عید دی تے سندہ نال وہ تفسیر تبری ہے جی. اچھا جی اگے آپ دا تعارف کون جریر امام علم مجتہد عالم العصر محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر طبری صاحب تصانیف بدیہ بڑا سفر کیتا آپ نے علاقے یا بڑے اچھے بندے نال ملاقات اچھے نواز شریف نال شباز شریف نال نہیں علماء دی گل ہی. وکان من افراد الدہر علما و ذکاء و کثرت تصانیف قلہ قلیل ہے یہ کہ دیکھیں آنکھیں ان کی مثل. وکان دیکھو جنہیں تعارف کر دیں دل کر دے بھی اس نے شاید کل ہی سن جی ہر بندہ اس لئے ایسا بے مثل سی خدا دی قسم ہے جی. وکان من کبار ائمۃ الاجتہاد کان ثقۃ صادقا حافظا رأسا فی التفسیر اماما فی الفقہ والاجماع والاختلاف دے مسئلے علامہ فی التاریخ جی و ایام الناس اور تاریخ تبری بھی نہ دیے تے و ایام الناس دے بڑے علام ان سارے دے عالم سن عالف بالقراءات باللغہ وغیرہ ذالک. وکانا اور آپ تھے ان لوگوں میں سے کہ نہیں پکڑتی تھی آپ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پرواہ نہیں سی. اللہ رسول دی گل کرنی ہے بس گل ختم. ما عظیم ما یلحقہ کہ جڑا آپ نو لاحق ہویا ازا شناعت جاہل حاسد ملحدوں کی طرف سے. وہ ہر زمانے جھوٹاں تو ہوندے نے نال جنہاں دا کام ہی فتوے لانا ہے لیکن یہ کہ بھی بندہ اپنا کام لگا رہے کی کرے کام لگا رہے نہ جھوٹاں وال نہ دیکھے بھی کی پہ آندے نے کیونکہ نہ ہر دور چونا ہے نا جی. وکان ابن جریر من رجال الکمال و شنع علیہ بے یسیر تشیعن تے آپ تے بھی تشیعن دا قول کیتا گیا ملی. وما رأینا الا وبعضهم ينقل عنه انه كان
کہ یجیز و مسح الرجلین فی الوضو، بھی بعض آنکھیں بھی آندھے سن کہ ننگے پیروں تے مسح کرنا جائز ہے، لیکن آندھے نے کہ ہم نے نہیں دیکھا یہ ان کی کتابوں میں کالا الذہبی، اے پیدا ہوئے نے 200 تے فوت ہوئے نے 310 وچ۔ اگے جی کون ابن ابو حاتم، یہ تو دی تفسیر کون ہے پیچھے ہے نا جی، ہاں حاذا الکتاب، یہ بھی تھلے پئی لیکن یہ پوری تفسیر نہیں ہے، پوری تو مراد ہے 3 سپاریاں تک، لیکن ہر آیت دی تفسیر نہیں ہے، انہوں نے جتھے جتھے کوئی روایت ملی ہے نا اس آیت دے تھلے روایت لکھی ہے، اس واسطے یہ پوری نہیں، یہ جریر طبری پوری ہے جی جی، یہ پوری تو مراد ہے 3 سپاریاں دی، لیکن انہاں کول جیڑی جیڑی سند نہ روایت جیڑی جیڑی آیت آئی ہے وہ آیت لکھ کے نقل کیتی ہے جی، اے گل ہے جی جی، کہ یہ کتاب جمع کی اس میں ابن ابی حاتم نے اقوال سلف مسندہ الیہم دقت امانت فی الاداء بے انتقائہی اصح الاسانید، اختصار کیا نقل مجرد پر من ای رأی و ترجیح الی آخرہ، تینے دی تفسیر جڑنا وہ تھلے پئی کئی جلدیں چھپیاں نے بڑیاں سونیاں ماشاءاللہ جی، کہ بھئی من احسن التفاسیر۔ علامہ حافظ امام ابن الامام عبد الرحمن بن محمد ابو حاتم بن ادریس بن منذر، نا پیچھے سے نو 8 ٹھیک ہے نا، ابو محمد تمیمی حنزلی رازی، وکان بحر، ایسا سمندر سن جن دے وچ لوٹا پاؤ تو گدلا نہیں سی ہوندا جی، وکان زاہدن، یہ ابدال میں سے شمار ہوتے تھے، کون؟ ابن ابی حاتم۔ لہو کتاب نفیس فی الجرح والتعدیل، 240 پیدا ہوئے تھے 300 کی ہوئے فوت ہوئے جی۔ یہ جڑے نال نال پڑھائی آ رہے ہیں او شروع کیتا ہے منیت المصلی دی شرح تو نال تھلے حاشیے تھے، یہ سارا کی ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ صاحب نے سمار جال پڑھایا سی تے اور کی کر رہے نا، وہ تو پڑھان لگے کو تاڑی ماری دی، یہ بھی جڑے جڑے بندے تعارف کرائی انہوں نال جی، تو انہوں نے لکھیا تو میں غریب عرض کیتی جا رہے ہیں جی۔ اچھا اگے ویکھ، او ابن المنذر وینا پہ انہاں دی تفسیر، سالک الامام ابن المنذر فی تالیف کتاب منہج السلف فی تفسیر القرآن بالقرآن زیادہ کی ہے، اور تفسیر القرآن بالاحادیث اور آثار جو ثابتہ مسندہ ہیں کن سے؟ ومن سما، اسی لیے فقط دکتاسبہ تفسیرہ اہمیت خاصہ عند العلماء، ابن منذر کی جو تفسیر ہے جی، حتیٰ کہ کہا ہے ذہبی نے عنہ کہ یقدی لہو بالامامت، کہ نہ یقدہ، فیصلہ کیا گیا آپ کے لیے علم تعویل کے اندر آپ امام ہیں، کون؟ ابن منذر، سنیں ہی تے آپ دا تفسیر دی گل ہو رہی ہوش، امام حافظ علامہ شیخ الاسلام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر نیسابوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگلے پاسے فقیہ بیڑا پہ نزیل مکہ میں چلے گئے، صاحب تصانیف جیسے کہ اشرافی اختلاف العلماء، کتاب الاجماع، کتاب المبسوط وغیرہ ذالک، اور شمار ان کا فقہائے شافیہ کے اندر ہے، سنیں جارن فی مدمار ابن جریر و ابن سریج و تلک الحلبہ رحمہ اللہ، ولدہ 242 تے فوت ہوئے نے 319 وچ۔